تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ خولی بن یزید اصبہی کون تھا؟ خولی بن یزید لعین نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تنور میں کیوں چھپایا؟ خولی کی موت کس دردناک طریقے سے ہوئی؟ خولی بن یزید اصبہی ملعون کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔ یہ ملعون امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں شامل تھا اور کربلا میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھانے والوں میں پیش تھا۔ تاریخ نے روز عاشور جعفر بن علی اور عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے شمار کیا ہے۔ اس نے حضرت عثمان کی طرف تیر پھینکا اور بنی دارم کے ایک شخص نے انہیں شہید کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زخموں سے چور ہو کر سانسیں رکنے کے بعد شمر بن ذوالجوشن یا سنان کے اکسانے پر اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرنا چاہا۔ جب ایسا کرنے لگا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگے اور وہ سر کو تن سے جدا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ دیکھ کر سنان نے اسے برا بھلا کہا اور خود بڑھ کر اس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ بعض نے خولی کی طرف سر جدا کرنے کی نسبت دی ہے، بہرحال بیشتر نے اسے قاتلین امام حسین علیہ السلام میں گردانا ہے۔ روز عاشور عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خولی کو دیکھ کر کوفہ ابن زیاد لعین کی طرف روانہ کیا۔ خولی نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اٹھایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب خولی ملعون کوفہ میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی، چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نوار بنت مالک اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھتی تھی۔ خولی نے بیوی کے ڈر سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تنور میں چھپا دیا اور خود اپنے بستر پر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ تم اتنے دن کہاں رہے ہو؟ خولی نے جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا باغی تھا، ہم اس کے ساتھ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور خولی کو کھانا دیا۔ خولی لعین کھانا کھا کر سو گیا۔ اس کی بیوی ہر رات نماز شب ادا کرتی تھی۔ اس رات جب وہ نماز شب ادا کرنے کے لیے اٹھی تو گھر میں عجیب طرح کی روشنی پائی، ہر طرف نور ہی نور دیکھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو روشنی تنور کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ متعجب ہوئی کہ اس نے تندور میں آگ ہی نہیں جلائی تو یہ روشنی کہاں سے آ گئی۔ اسی عالم میں اس نے 4 خواتین کو دیکھا جو آسمان سے اتریں اور اس تنور کے پاس پہنچی۔ ان میں سے ایک خاتون نے سر کو تنور سے باہر نکالا اور اسے چوم کر سینے سے لگایا اور فرمایا، ہائے ماں کے شہید، ہائے ماں کے مظلوم، خداوند متعال قیامت کے دن تیرے قاتلوں سے میرا انصاف کرے گا، اور جب تک مجھے انصاف نہ ملا میں پایا عرش سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ خواتین بہت روئیں اور سر کو دوبارہ تنور میں رکھ کر غائب ہو گئیں۔ خولی کی بیوی اٹھی اور تنور کے پاس جا کر سر مبارک کو باہر نکالا اور اسے کافی دیر غور سے دیکھتی رہی۔ خولی کی بیوی نے کافی دفعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی تھی، لہٰذا وہ پہچان گئی۔ اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی بے ہوشی کے عالم نے اس نے ایک ہاتف کی آواز سنی کہ اٹھ بیٹھو، تمہارے شوہر کے گناہ میں مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اس عورت نے ہاتف غائبی سے پوچھا، یہ 4 خواتین کون تھیں؟ ہاتف کی آواز ہے کہ وہ خواتین جس نے اس سر کو سینے سے لگایا اور سب سے زیادہ روتی رہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور دوسری ان کی والدہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور تیسری حضرت مریم، اور چوتھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اور خولی لعین امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد نوار بنت مالک نے بہت گریہ کیا اور اپنے فاسق و فاجر شوہر خولی پر لعنت کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر صبح سویرے خولی نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تنور سے نکالا اور ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کر دی۔ مختار ثقفی نے کوفے پر قابض ہونے کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام کے تعاقب میں اپنے افراد روانہ کیے۔ جب خولی کو افراد کے گھر آنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے آپ کو تنور میں چھپا لیا، لیکن اس کی بیوی نے اس سے نفرت کی وجہ سے اس کی مخفی جگہ کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے مختار کے پاس لے گئے۔ مختار نے اسے اس کے گھر کے نزدیک قتل کرنے اور اس کے جسم کو جلانے کا حکم دیا، بس اس کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔